السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ. انشاءاللہ تعالیٰ کلمہ جو ہم سمجھ رہے تھے, ہم کلمے میں کیا سمجھ رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اللہ ہی مالک ہے, سارے جہانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, اور ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمارے پاس ذاتی نہیں ہے, وہ ذاتی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے, ہمارے پاس جو ہے اللہ کی امانت ہے. اب قرآن سے سمجھتے ہیں سورہ فاطر آیت نمبر 15, 16, 17. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, ترجمہ اردو ترجمہ ہے, اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ تم سب اللہ کے محتاج ہو. ہم کلمے میں کیا سیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا ہے؟ محتاج ہے. میں مالک نہیں ہوں, میں محتاج ہوں, میں مملوک ہوں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سب اللہ کے محتاج ہو, تم سب میرے محتاج ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سب میرے محتاج ہو, مگر ہم کس کے محتاج بنے ہوئے ہیں؟ ہم فی زمانہ کس کے محتاج بنے ہوئے ہیں؟ کوئی نوکری کا محتاج بنا ہوا ہے, کوئی جو ہے نا پیسوں کا محتاج بنا ہوا ہے, کوئی جو ہے نا بینک بیلنس کا محتاج بنا ہوا ہے, کوئی جو ہے نا اپنے پراپرٹیوں کا محتاج بنا ہوا ہے, کوئی جو ہے نا اپنی صلاحیتوں کا محتاج بنا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سب میرے محتاج ہو, تم سب اللہ کے محتاج ہو. مطلب ہم جو محتاج بنے ہوئے ہیں اللہ کے محتاج بننا تھا, مگر اللہ کے علاوہ ہم ہر چیز کے محتاج بنے ہوئے. کوئی صلاحیتوں کا محتاج بنے ہوا, کوئی کہہ رہا میری صلاحیتیں, اگر یہ میری صلاحیتیں نہ ہوتی تو میرا نام نہ ہوتا, اگر میرے پاس یہ صلاحیتیں نہ ہوتی تو میں اتنا نہ کماتا. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ میری پراپرٹیز ہے, پراپرٹی سے میں پل رہا ہوں. تو سب نے کیا کیا, اپنے اپنے نظریے سے اپنے دل میں جو ہے نا یہ اللہ کی محتاجی دل میں آتا کہ میں اللہ کا محتاج ہوں, مگر محتاج کس کے بن گئے؟ ہم مخلوق کے محتاج بن گئے. اب اللہ تعالیٰ فرمانے اے لوگو تم سب ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم سب کے سب میرے محتاج ہو, تم سب اللہ کے محتاج ہو. اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اور اللہ بے نیاز اور تعریف کے لائق. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میں بے نیاز ہوں اور تعریف کے لائق ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں بے نیاز ہوں, مطلب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, نہ تمہاری ضرورت ہے نہ تمہاری بات کی ضرورت ہے. اگر تم میرے لیے کر لو عمل, میرے محتاج بن جاؤ تو تمہارا فائدہ ہے. مگر اللہ تعالیٰ کی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہر چیز کے محتاج بنے. ہم اللہ کے محتاج بننا تھا اور مخلوق سے بے نیاز اختیار کرنا تھا, مگر ہم کیا کریں؟ الٹا کریں. ہم اللہ سے بے نیاز ہو گئے, اللہ معاف کرے, اور مخلوق کے محتاج بن گئے. کوئی نوکری کو پکڑ لیا, بول رہا کہ نوکری ہے تو سب کچھ ہے بھائی, نوکری سے میں پل رہا ہوں, اگر نوکری نہ ہو تو میرا کیسا گزارا ہوگا. کوئی جناب پراپرٹیوں کو لے لیا, کوئی اپنی صلاحیتوں کو لے لیا, کوئی جناب بزنس کو لے لیا, کوئی اپنے رشتے دار کو لے لیا, کوئی اپنے دوست کو لے لیا. سب انہیں اپنے اپنے معبود بنا لیا, اپنے ذہنوں سے, اپنے تجربے سے, اپنے خیالات سے جو ہے نا یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میری ضرورتوں کو پوری کرتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمانے تم سب اللہ کے محتاج ہو. اب ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو اولیاء اللہ کے صدقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا فیضان ہے, اولیاء اللہ کے ولایت کا فیضان ہے. ہم یہ بات اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور ہم محتاج ہیں. اب یہ بات کو سمجھنا ہے کہ ہمیں پہچاننا ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے تو کیسا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم محتاج ہے, ہم حاجت مند ہیں, ہم ضرورت مند ہیں, پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مخلوق کے محتاج بنے. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کئی جگہ پر فرمایا کہ تم محتاج ہو, مالک میں ہوں, تم محتاج ہو, تم ضرورت مند ہو, میرے محتاج ہو, میں تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتا ہوں. مگر ہم اپنے دل میں زبان سے تو کہہ رہے ہیں اللہ مالک ہے, زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ میری ضرورت نہیں, اللہ پوری کرتا ہے, مگر دل میں ہماری جو حاجت روائی پن ہے مخلوق کی بیٹھی ہوئی ہے. دل میں ہماری جو ضرورت ہے ہم کسے طلب کر رہے ہیں؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ میری فلاں سے ضرورت ہوتی, میری نوکری سے ہو جاتی, میری بینک بیلنس سے, میری کریڈٹ کارڈ سے. مطلب ہم نے کیا کیا؟ اپنے دل میں اللہ کے علاوہ دوسروں کی حاجت روائی پن کو دل میں تصدیق کر لیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سب اللہ کے محتاج ہو.
کوئی میرے علاوہ محتاج نہیں. میں تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتا ہوں, میں تمہیں کھلاتا ہوں, میں تمہیں رزق دیتا ہوں, میں تمہیں سانس دیتا ہوں, میں تمہیں سلامت رکھتا ہوں, میں تمہیں نیند دیتا ہوں, میں تمہیں جگاتا ہوں, ہر جو چیز تمہیں چاہیے میں تمہیں دیتا ہوں, تم سب اس لیے میرے محتاج ہو. اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اللہ کے محتاج بننا تھا اور ہم مخلوق کے محتاج بنے ہوئے, مخلوق اور مخلوق کی تعریف کرنے میں لگ گئے. اللہ تعالیٰ کیا کرے, میں بے نیاز ہوں, اللہ بے نیاز ہے اور تعریف کر. اب جو بے نیاز ہوتا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بول رہا میں بے نیاز ہوں, مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, تم میرے محتاج ہو. تم اگر میری فرمانبرداری کرو تمہارا فائدہ ہے. تم اگر میری تعریف مجھے جانو گے, مجھے پہچانو گے کہ میں بے نیاز ہوں اور تم محتاج ہو, تو تم میری تعریف کرو گے اور تم مجھے راضی کرو گے, تمہارا فائدہ ہے. مگر میں بے نیاز ہوں اور میں تعریف کے لائق ہوں, حقیقت تو یہ. مگر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اللہ کی حاجت روائی پن کو دل میں بٹھانا تھا, ہم مخلوق کی حاجت روائی پن کو دل میں بٹھا کے ہم جو ہے نا مخلوق کی تعریف کریں. اللہ تعالیٰ بول رہا میں تعریف کے لائق ہوں. تعریف کے لائق تو میں ہوں کیونکہ میں بے نیاز ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں, تمہیں میری ضرورت ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں, دل میں زبان سے تو بول رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے, تمام ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہے. زبان سے تو بول رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کی. مگر ہمارے دل میں, ہم جب نماز میں آتے ہیں اللہ اکبر, مگر ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے, اپنی بڑائی ہوتی ہے. میں کام کراتا ہوا, مینیجر کی بڑائی ہوتی, انہیں کراتا ہوا, نوکری کمپنی کی بڑائی ہوتی. زبان پہ اللہ اکبر, زبان پہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کی, مگر دل میں بڑائی, دل میں تعریف کس کی ہے, مخلوق کی تعریف. مخلوق کی حاجت روائی پن جب دل میں بیٹھ گئی تو مخلوق کی تعریف بھی کرے گا, مخلوق کا محتاج بھی بن جائے. اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو, اور اللہ بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق. اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. ہم محتاج بنیں گے اللہ تعالیٰ کے, ہم بے نیاز ہوں گے مخلوق سے اور اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے. ہم کلمے کو سیکھیں گے, سمجھیں گے, دل میں تصدیق کریں گے, تو اس میں ہمارا فائدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرمانے, اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے. اب اللہ تعالیٰ کریں تم میرے محتاج نہیں بنتے, اگر میں چاہوں تو تم کو فنا کر دوں, تم کو فنا کر دوں اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دوں. اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ مشکل. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر میں چاہوں تو فنا کر دوں تمہارا, اور میں چاہوں تو تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق کو پیدا کر دوں, اور یہ بات میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں پڑ رہا. تو بات کیا ہے, ہم کلمے میں یہ سیکھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وسلم جو کلمہ ہے ہم زبان سے کہہ رہے ہیں, ہمارے دل میں اتارنا ہے. اب ہم ایک اللہ تعالیٰ کی پہچان جو حاصل کر رہے ہیں, کیا ہے, اللہ مالک ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کی امانت ہے, ہم ذاتی مالک نہیں. یہ جسم اللہ کی امانت ہے, ہم ذاتی مالک نہیں ہے. یہ جسم جب اللہ کی امانت ہے, دل میں بات بیٹھ جائے گی, دل میں تصدیق ہو جائے گی, تو یہ جسم بھی اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے. یہ جسم کو اللہ کی فرمانبرداری میں لگائیں گے, یہ جسم کو اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں گے. اب ہمارے دل میں زبان پہ ہی ہمارے کلمہ ہے, مگر دل میں نہیں اترنے سے ہم کیا ہے, مخلوق کی فرمانبرداری کر رہے ہیں, مخلوق کے محتاج بن گئے, اللہ سے بے نیاز ہو. اللہ معاف. تو یہ کلمہ اہم ہے, ہم یہ کلمے کو چھوڑ کر ہر چیز کر رہے ہیں. یہ ایمانی کلمہ ہے, اس سے ایمان آتا, اس میں ایمان دل میں داخل ہوتا, اس سے زندگی کا مقصد پورا ہوتا. اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا. کیا مقصد ہے ہمارا, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے انسانوں کو جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب کسی کی اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی خوشنودی ہم کیسا حاصل کر لیں, اللہ کو راضی کیسا کریں. جب تک ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے, جب تک ہم اللہ کو نہیں جانیں گے, جب تک اللہ کیسا حاجت روا ہم نہیں دیکھیں گے, تو اللہ کی عبادت کیسا کریں گے. عبادت چھوڑنا نہیں, عبادت کرنا ہے, مگر اس کی پہچان میں لگ جانا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہچان کے لیے پیدا کیا کہ تم مجھے پہچانو کہ میں تمہاری کیسی حاجت پوری کرتا ہوں, میں تمہارے کیسی ضرورت پوری کرتا ہوں, تم میرے محتاج ہو, یہ دیکھو تم یہ محتاج ہو, جانو اللہ تعالیٰ جانو. اب ہم جب یہ جانیں گے, پہچانیں گے کہ اللہ میرا مالک ہے, اللہ سے میں پڑھ رہا ہوں, تو ہم اللہ کی فرمانبرداری کریں گے, اللہ کی پھر عبادت کریں گے. اب عبادت ہم کیا ہے, اب ہم نے کیا کیا, اب کیونکہ ہمارے دل میں تصدیق نہیں اللہ تعالیٰ مالک ہے, ہم زبان سے تو بول رہے ہیں مگر دل میں ہمارے مخلوق کی حاجت روائی پن ہے, تو ہم مخلوق کی پرستش میں لگ گئے. اللہ کی ایک عبادت تھی مگر ہم کیا کریں, مخلوق کی پرستش میں لگے. اب مخلوق کی پرستش میں کیا ہے, یا تو لوگوں کو ہم پوج رہے ہیں, یا تو ہم لوگوں کو سمجھ رہے ہیں کہ انہیں میری حاجت پوری کرتا, مخلوق کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا حاجت پوری کرتا, یا ہم خود چاہ رہے ہیں کہ لوگ میری عبادت کریں, ہم خود چاہ رہے ہیں کہ لوگ میرے سامنے گر رہے ہیں, ہم خود چاہ رہے ہیں کہ لوگ میری تعریف کریں. زبان سے تو بولے الحمدللہ رب العالمین, مگر دل میں ہمارے کیا ہے, کچھ اور ہے. اب یہ اللہ کی عبادت, مخلوق کی پرستش میں کیسا فرق کرے, اس کو بھی اولیاء اللہ آسان کر کے فرماتے ہیں
کہ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نیت کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ نیت کیا کسے کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں نیت کے ڈیفینیشن میں کہ مقصد اور غرض کو نیت کہتے ہیں. غرض اور مقصد یہ آپ فرمائیں نیت ہے. اب یہ ڈیفینیشن سے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کسے کہتے ہیں, مخلوق کی پرستش کسے کہتے ہیں. آپ یہ ڈیفائن فرق بتاتے ہیں, آسان کر کے فرق بتاتے ہیں. اب اللہ کی عبادت کیا ہے آپ فرماتے ہیں. اب نیت کا ڈیفینیشن آپ فرما دیے مقصد یا غرض. اگر کوئی بندہ اس کا کوئی عمل, اگر اس کا کوئی بھی بندے کا عمل, اگر وہ عمل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو, اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہو, اللہ تعالیٰ کے لیے ہو, تو آپ فرماتے یہ عبادت ہے. یعنی کوئی بندے کا عمل یعنی اس کی نیت کیا ہے, مقصد یا غرض. کوئی بندے کا مقصد یا اس کا غرض اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو. کوئی اس کا مقصد یا اس کا غرض اللہ کو راضی کرنا ہو, اللہ کی خوشنودی ہو, اللہ کی محبت میں ہو, تو آپ فرماتے ہیں اس کی عبادت ہے, اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی عبادت فرما رہے ہیں آپ. اللہ کی عبادت کب ہوگی؟ جب کسی بندے کی نیت, یعنی نیت کو کیا فرما رہے ہیں, غرض یا مقصد. کوئی بندے کا جو بھی عمل ہو وہ عمل اس لیے ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہو. اس کا مقصد, وہ عمل کا مقصد کیا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہو, اللہ کی خوشنودی ہو یا اللہ کی محبت میں ہو, تو آپ فرما رہے ہو اللہ کی عبادت. ابھی اللہ کی عبادت ہے. اب پھر آپ اور ایک ڈیفینیشن فرماتے ہیں مخلوق کی پرستش کیا ہے. اس کا الٹا آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس کی نیت کوئی کام میں, اس کا کوئی عمل میں نیت کیا ہے, غرض یا مقصد. کوئی کام میں کوئی عمل میں اس کا غرض یا اس کا مقصد لوگوں کی خوشنودی ہو, یعنی مخلوق کی خوشنودی ہو, مخلوق کو راضی کرنا ہو, تو آپ فرماتے یہ مخلوق کی پرستش ہے. دو ڈیفینیشن آپ نے آسان کر کے فرما دی. اگر عمل میں مقصد یا نیت جو غرض ہے اللہ کی رضا ہے, اللہ کی خوشنودی ہے, تو یہ اللہ کی عبادت ہے. اگر اللہ کی عبادت اللہ کی رضا نہیں ہے, مخلوق کو خوش کرنا ہے, مخلوق کو دکھانا ہے, مخلوق کے لیے عمل ہے, تو آپ فرما رہے ہیں مخلوق کی پرستش میں لگنے لگ گئے. تو دو ڈیفینیشن, ایک اللہ کے لیے جب کرنا ہے ایک عمل, ایک اللہ کے لیے کوئی کام مقصد ہے, کوئی غرض اللہ کے لیے ہے, تو وہ عبادت بن رہا ہے. اور کوئی کام کوئی بھی عمل اگر لوگوں کے لیے ہو رہا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, لوگوں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہو رہا ہے, مخلوق کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہو رہا ہے, تو وہ مخلوق کی پرستش میں شمار کر رہے ہیں. تو ہم دیکھیے کوئی ہمارا عمل ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ہے, ہمارے صبح سے لے کے شام تک, ہماری نیتیں کیا ہے, نیت کیا ہے, مقصد یا غرض. ہمارا مقصد کیا ہے, ہماری غرض کیا ہے. ہماری مقصد اور غرض کو دیکھ کے بیلنس کرے, یا ہم اللہ کی عبادت میں ہیں یا ہم مخلوق کی پرستش میں. اللہ کی عبادت کیا ہے, اللہ کے لیے کرنا. اب کوئی عمل کسی کے لیے کب کرے گا, اب اللہ کے لیے عمل کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کی محبت میں کرنا ہے. کب کرے گا بندہ, جب تک اللہ کی پہچان حاصل نہیں کرے گا عمل اللہ کے لیے بندہ نہیں کرے. زبان سے تو کہے گا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, مگر دل میں اس کے یہ بات نہیں اترے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جب تک ہم کسی کو نہ پہچانے اس کے لیے عمل نہ ہو. جو اولاد ماں باپ کو جانتی ہے, پہچانتی ہے, تو ان کی خدمت کرتی ہے, اللہ کی امانت سمجھتی ہے, اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ان کا جو ہے نا خیال کرتی ہے. جب پہچانیں گے تو پہچاننے کے بعد عمل آسان ہوتا. اب اللہ کی پہچان نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں ہے, کلمے کی دل میں تصدیق نہیں ہے, تو اللہ کے لیے عمل کب ہوگا؟ اللہ حاجت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم مجھے پہچانو, میں نے انسانوں کو جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے. عبادت کیا ہے, عبادت کب کرے گا بندہ اللہ کی, جب اس کو پہچانے کا. اب اس میں لیعبدون جو لفظ ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, لیعبدون کے معنی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے کہ لیعبدون کے معنی اللہ کی پہچان. تو پہچاننا اللہ کو. اب پہچانیں گے تو پھر عبادت ہوگی, پہچانیں گے تو اللہ کے لیے عمل ہوگا, اللہ کی محبت میں عمل ہوگا, اللہ تعالیٰ ہی غرض ہوگا, اللہ تعالیٰ ہی مقصد ہوگا. تو فرسٹ کنڈیشن کیا ہے, ہم کیا سیکھیں کلمے میں, اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور ہمارے پاس جو کچھ ہے امانت ہے. جب کوئی کام میں ہمارا جو غرض ہے, ہمارا مقصد ہے, اللہ تعالیٰ ہوگا, تو وہ اللہ کی عبادت ہوگی. مگر اللہ کے لیے کب کرے گا بندہ, جب اللہ کو جانے گا, جب پہچانے گا کہ میری پرورش جو ہو رہی ہے, مجھے جو پالنے والا ہے, میرے رزق کا جو انتظام کر رہا ہے, مجھے جو سلا رہا ہے, مجھے جو اٹھا رہا ہے, مجھے جو کھلا رہا ہے, مجھے جو پلا رہا ہے, مجھے جو پہنا رہا ہے, میں سوچ رہا ہوں کس کی مدد سے, اللہ تعالیٰ کی مدد. جب یہ بندہ جان لے گا, دیکھ لے گا, تو بندہ ہر عمل اللہ کے لیے کرے گا, پھر ہر عمل اس کا اللہ کی عبادت ہو.
اب جب یہ نہیں جانے گا، جب یہ نہیں پہچانے گا، جب یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا تو یہ مخلوق کی پرستش میں لگ جائے گا. مخلوق کی پرستش میں کیا لگے گا؟ مخلوق کی پرستش، مخلوق کی عبادت میں لگ جائے گا. عبادت کیا ہے؟ اولیاء اللہ کیا فرماتے ہیں؟ عز و انکساری، ذلت و فقیری اور احتیاطی. اب یہ کیا کرے گا؟ جب اللہ کی پہچان حاصل نہیں کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل نہیں کرے گا، کلمے کی تصدیق دل میں نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی پہچان جانتا پن نہیں ہوگا، تو یہ اپنے آپ کو بہتر سمجھے گا، اپنی حقیقت کو نہیں جانا. اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور ہم کیا ہے؟ محتاج. جب بندہ اپنے آپ کو محتاج سمجھے گا، حاجت مند سمجھے گا، ضرورت مند سمجھے گا اور اللہ تعالیٰ کو مالک سمجھے گا، اللہ تعالیٰ کو رازق سمجھے گا، دیکھے گا، جانے گا، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے عمل ہوگا، اللہ کی پہچان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گا کہ مولا تو حاجت روا، میں تو حاجت مند ہوں، میں ضرورت مند ہوں. اب یہ اپنی حقیقت کو جب جانے کا بندہ تو یہ مولا کے سامنے عبادت لے کے جائے گا، مولا میں تو محتاج ہوں، یہ عزو انکساری کرے گا. نماز پڑھے گا تو مولا کے سامنے عزو انکساری کرے گا، مولا میں تو محتاج ہوں، مولا میرا کچھ بھی نہیں، میں حاجت مند ہوں، تو ہی میرا حاجت روا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے مولا. یہ جسم، یہ قلب، یہ روح، مولا یہ تیری امانت ہے، میں مالک نہیں ہوں مولا. مولا یہ تیری امانت ہے، یہ امانت میں نے خیانت کی، مولا یہ مجھے معاف کر دے. یہ امانت میں یہ غلطی ہوئی، زبان سے یہ غلطی ہوئی مولا، کان سے میں غلط سن لیا مولا، آنکھ سے غلط دیکھ لیا مولا، یہ پیروں کو غلط جگہ لے کر چلے گیا. تو یہ جب بندہ جان لے گا اللہ تعالیٰ کو تو مولا کے سامنے عز و انکساری ہوگی. اب یہ عز و انکساری اللہ کے سامنے کرے گا تو اللہ کی عبادت. اگر یہ عز و انکساری مخلوق کے سامنے کر رہا ہے تو مخلوق کی پرستی. اگر یہ عز و انکساری چاہ رہا ہے کہ مخلوق میرے سامنے کرے تو یہ بھی اپنی پرستی، خود پرستش میں مبتلا ہے. یا تو اللہ کی عبادت ہوگی یا مخلوق کی پرستش ہوگی. فرق کیا ہے؟ عبادت، نیت امپورٹنٹ. نیت کیا ہے؟ غرض یا مقصد. اگر غرض یا مقصد اللہ کی رضا ہے تو وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی محبت میں ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ کی عبادت ہے. اگر مخلوق کو راضی، مخلوق کو خوش کرنا ہے تو آپ فرما رہے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ مخلوق کی پرستش ہے. اور عبادت ہم کیسا مخلوق کی کر رہے ہیں؟ مخلوق کی پرستش کیسا ہو رہی ہے؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ میرے سامنے لوگ گڑ گڑائیں. اب گڑ گڑانا کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے. جو مالک ہوتا ہے تو غنی ہوتا ہے، جو بے نیاز ہوتا ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کے سامنے گڑ گڑاتے. جو حقیقی حاجت روا ہوتا ہے اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں. اب ہم کس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں؟ یا تو ہم گڑ گڑا رہے ہیں کسی کے سامنے، نوکری میں امپلائر کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، دے دو صاحب، دے دو صاحب. کوئی بندہ دکان والا اپنے جو نا مالک کے سامنے گڑ گڑا، آپ دیتے ہوتا صاحب، اپنی عاجزی پیش کر رہا اس کے سامنے، اپنے آپ کو گرا دے رہا اس کے سامنے. حقیقت کیا تھی؟ اصل میں کیا تھا کہ ہمیں اپنے مالک کے سامنے اپنے آپ کو گرانا تھا. مولا میں، یہ میرا کچھ بھی نہیں ہے مولا، سب تیرا ہے مولا، یہ تیری امانت ہے مولا، تو ہی حاجت روا ہے مولا، یہ تیری امانت ہے مولا، یہ آنکھ تیری امانت، یہ کان تیری امانت، یہ جسم تیری امانت، یہ قلب تیری امانت، یہ روح تیری امانت، یہ گھر تیری امانت، سب کچھ تیرا ہے مولا، میرا کچھ بھی نہیں ہے مولا، مجھے معاف کر دے. یہ تیری چیز کو میں نے تیری مرضی کے خلاف استعمال کیا، مجھے معاف کر دے. اب یہ مولا کے سامنے گر گیا، عاجزی کرے گا، عزت و انکساری کرے گا، اپنے آپ کو ذلیل کرے گا. اب یہ ہم کیا کہاں ذلیل ہو رہے ہیں؟ ہم جو ہے نا اپنے مینیجر کے پاس، اپنے ڈائریکٹر کے پاس، اپنے آفس والوں کے پاس، دکان ہو تو دکان والے مالک کے پاس گڑگڑا رہے ہیں، صاحب دے دو، آپ دیے تو ہی ہوتا، اس کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں، اس کے سامنے گڑگڑا رہے ہیں. مطلب دل میں کیا ہے؟ اس کی حالت روا پن ہے کہ انہیں دیا تو ہی ہوتا میرا کام، انہیں اگر نہ دو تو میرا کوئی کام نہیں ہوتا، اگر انہیں دیا تو پرمیشن میرا یہ فلا پرمیشن ہوتا، اگر انہیں کرا تو میرا بونس ملتا، اگر انہیں کرا تو ہی میرا جو ہے سیلری میں انکریمنٹ ہوتا. تو یہ کیا ہے؟ ہم اپنا روز کا عمل چیک کرے، کیا ہم اللہ کی عبادت میں ہیں یا مخلوق کی پرستی. اور کیسا مخلوق کی پرستی ہو رہی؟ عز و انکساری. اولیاء اللہ فرماتے ہیں عبادت کے معنی عز و انکساری، ذلت، فقیری، احتیاط. ہم کیا اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے عمل کر رہے ہیں یا اللہ کو ناراض کرنے والے عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ یہ عمل سے ناراض ہوتے ہم وہ ڈر رہے ہیں. اگر ہمارے پاس ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم کیا فی زمانہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے نوکری کے جو لوگ ہیں ان کی ناراضگی سے ڈر رہے ہیں. ارے انہیں ناراض ہو گیا تو میرا نقصان. تو یہ کیا مخلوق کی پرستش میں؟ مخلوق یہ احتیاطی، یہ عاجزی، یہ انکساری اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونا ہے. تو یہ اللہ کی عبادت ہوگی. اگر یہ احتیاطی، یہ ذلیل ہونا مولا کے سامنے، یہ ذلیل جو ذلت محسوس کرنا ہے، جو انکساری کرنا ہے، جو عاجزی پیش کرنا ہے، جو ہیوملٹی مولا کے سامنے رکھنا ہے، اگر یہ مخلوق کو دے دیں گے تو یہ مخلوق کی پرستش پر لگے. اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو. ہم اللہ کے محتاج ہیں. جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں
تمہارا مالک ہوں, تم سب میرے محتاج ہو, تو ہم مولا کے سامنے محتاج بننا, ہم محتاج نہیں بن رہے, ہم محتاج کس کے بن رہے ہیں؟ مخلوق کے بن رہے ہیں. کیسا بن رہے ہیں؟ مخلوق کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں, مخلوق کے سامنے فقیر کر رہے ہیں, مخلوق کے سامنے احتیاطی کر رہے ہیں, مخلوق کی حاجت روائی پن ہی ہمارے دل میں اللہ کی حاجت روائی پن. اب یہ پرابلم اس لیے آئی, ہم مخلوق کی محتاجی, مخلوق کے محتاج بن گئے, نوکری کے محتاج بن گئے, پیسوں کے محتاج بن گئے, ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا. ہمارے دل میں مخلوق کی غلط حاجت روائی پن دل میں تصدیق پڑی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو ہے دین سے دوری اختیار کی, ہم نے اولیاء اللہ سے دوری اختیار کی, ہم نے کلمے کو کیا سمجھا؟ زبان سے پڑھ لو اس کا حق ادا ہو گیا. ایک کلمے کو زبان سے پڑھ کے اس کو سمجھنا تھا, پھر اس میں عمل کرنا تھا. ایک کلمے میں خالق کا بھی علم ہے, اس میں مخلوق کا بھی علم ہے, اس میں خالق کی بھی, اللہ تعالیٰ کی اپنی, اللہ تعالیٰ الہ ہے تو کیسا, یہ حقیقت بھی ہے, اور مخلوق کی حقیقت بھی ہے. ہم جب جانیں گے کہ مخلوق کی حقیقت یہ ہے, مخلوق تو محتاج ہے, مخلوق تو تمام کی تمام حاجت مند ہے, ضرورت مند ہے, مخلوق اپنی ایک بھی حاجت پوری نہیں کر سکتے. میں, آپ, ہم سب کوئی اپنی ایک حاجت پوری نہیں کر سکتا, ہم ایک حرکت بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد. جب ہم جانیں گے قرآن سے, حدیث سے, علم سے, تجربے سے, نشانیوں سے, اولیاء اللہ کے تعلیمات سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے, یہ تعلیمات جانیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ مخلوق تو کیسا محتاج ہے. پھر بندہ مولا کے سامنے محتاج بنے گا, پھر بندہ مولا کی عبادت کرے گا. جب اپنے آپ کو جب پہچانا نہیں, اللہ کو پہچانے گا نہیں, تو کیا ہوگا اسے مخلوق کی پرستش میں آئے. اس کا مقصد, اس کی غرض کیا ہے؟ مخلوق کی خوشنودی ہوگی. اس کا مقصد, اس کی غرض, اس کی جو نیت ہے وہ لوگوں کی رضامندی, لوگوں کی محبت ہوگی اور لوگوں کو خوش کرنا ہو. فرق کیا ہے اللہ کی عبادت اور مخلوق کی پرستش میں؟ یہی ہے کہ مقصد, جو نیت ہے, امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ایک اللہ کے لیے ہو رہا ہے عمل تو اللہ کی بات. اگر وہ لوگوں کے لیے, لوگوں کی خوشنودی ہے, لوگوں کو جو نا خوش کرنا ہے, تو وہ مخلوق کی پرستش میں لگا. اب ہم ڈے ٹو ڈے جو لائف ہے اس میں دیکھیے, ہم اپنی نیت کو درست کریں. نیت کیا ہے؟ مقصد یا غرض. مقصد اور غرض کو آپ نے نیت کا, اپنی ڈے ٹو ڈے صبح سے شام تک جو لائف ہے ہماری, اس میں غور کرے, تفکر کرے کہ ہماری نیت کیا ہے. اب نوکری کر رہا بندہ, نوکری میں نیت کیا ہے اس کی, یہ دیکھے. ہم اپنی نوکری میں دیکھیں, اب نوکری کیوں کر رہے ہیں؟ مال کمانا ہے. مال کیوں کمانا ہے؟ خواہشات پورے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی امانت تھی, ہم کیا کر رہے ہیں؟ نوکری میں ڈنڈی مار رہے ہیں, پیسے کما رہے ہیں, مگر ہماری غرض کیا ہے؟ پیسہ کمانا. مال آ گیا تو بس میں مال سے میں پل رہا ہوں, نوکری سے میں پل رہا ہوں. نوکری کیا ہے؟ یہ ہے تو میں پل رہا ہوں. عورتیں کوکنگ کیوں کرتی؟ کہ میں شوہر کو راضی کروں. شوہر کو اگر راضی اللہ کے لیے کرنا تھا تو وہ اللہ کی عبادت میں شمار ہو. اگر شوہر کو راضی کرنا ہے, اس کو راضی کروں گی تو میں جو ہے نا پلوں گی, یہ مجھے لا کے دے گا, کھلائے گا, پلے گا, تو یہ کیا ہے؟ یہ مخلوق کی پرستی. اس نے شوہر کو معبود بنا لیا. اب کسی نے مال کو مقصد بنا لیا کہ مال ہے تو سب کچھ ہے, مال سے میں پل رہا ہوں, مال کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں. یہ کیا ہے؟ مال کو معبود بنا لیا. تو ہم نے ایک جگہ کہیں نہ کہیں معبود بنا لیے. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے میں معبود ہوں, میں ہی معبود ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں. کلمے میں اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہا ہے. حالانکہ نہ پیسے نے کہا میں معبود ہوں, نہ نوکری نے کہا میں معبود ہوں, نہ بزنس نے کہا میں معبود ہوں, نہ پراپرٹیوں نے کہا میں معبود ہوں, میں تیری حاجت پوری کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اپنے حبیب کے ذریعے, اپنے انبیاء کے ذریعے, اپنے اولیاء کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ میرے سوا کوئی تمہارا حاجت روا نہیں. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو, میں ہی بے نیاز ہوں, میرے سوا کوئی بے نیاز نہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, مگر ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ کی بات سننا تھا, اور جو مخلوق کچھ کہہ رہے, بزبان حال کہہ رہی, زبان سے تو نہیں کہہ رہی, مگر اپنے حالات سے, اپنے تجربے سے بتا رہی کہ میں تیری حاجت پوری کرتی ہوں, میں میرے بغیر تو تیرا کوئی گزارا نہیں. تو ہم اس کی بات دل میں تصدیق کر لیں. بزبان حال تو کہہ رہی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حتیٰ کہ صحابہ کرام, حتیٰ کہ یہ بات سمجھانے آئے کہ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہاری حاجت پوری کرتا. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ اتنا ہونے کے باوجود بھی, سمجھنے کے باوجود بھی, ہم کیا ہے؟ مخلوق کے پیچھے اپنی جو نا آخرت کو خراب کر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو, اور اللہ بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق. اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے. اب اللہ تعالیٰ تم میری محتاج نہیں بنتے, مجھے بے نیاز نہیں سمجھتے, اگر میں چاہوں تو سب کو فنا کر دوں, میں یہ قدرت دوں, میں تم سب کو فنا کر دوں, ایک نئی مخلوق پیدا کر دوں. اور اللہ تعالیٰ کریں میں تعریف کے لائق. تو ہم کیا کریں؟ ہم مخلوق کے محتاج بنے ہوئے مخلوق کی تعریف میں لگے. اب یہ بندہ یہ دل میں مخلوق کی حاجت روائی پن کو دل میں بٹھا کے نماز پڑھنے چاہتا. اب نماز میں اس کی نیت کیا ہو گئی؟
نماز میں اس کی نیت یہ ہونا تھا کہ اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کا حکم ہے نماز قائم کرنا، اللہ کے ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہونا ہے۔ اب اس کی نیت کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کو جانا نہیں، پہچانا نہیں، اب اس کی نیت یہ ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نماز چھوڑ دوں نوکری میں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہ کہیں گے ارے یہ تو مسلمان ہے، تو نام کا مسلمان، تو لوگوں کے لیے عمل ہوگا۔ ابھی لوگوں کے لیے عمل کیا ہے؟ لوگوں کی مخلوق کی پرستش میں شمار ہو۔ اگر جب اللہ کو جان لیتا، پہچان لیتا کہ اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، اللہ تعالیٰ میری حاجتیں پوری کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ میری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، ابھی جان لیتا، لوگ کہیں یا نہ کہیں وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا، وہ اللہ کی عبادت ہوتی۔ اب جب جان لیتا، دل میں تصدیق کر لیتا میری ضرورتیں پوری کرنے والا میرا رب ہے، میرا پالنے والا میرا رب ہے، تو مولا کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کر دیتا 5 وقت کہ مولا یہ تیری ملک ہے، میں تو محتاج ہوں مولا، یہ جسم تیری امانت۔ ہم کلمے میں وہی تو سیکھ رہے ہیں کہ اللہ مالک ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے امانت ہے۔ اب نماز میں یہ امانت کو مولا کے حوالے کرے گا۔ نماز کیا؟ یہ امانت کو مولا کے حوالے کرنا ہے، پیش ہو جانا، حاضر ہو جانا ہے کہ مولا، اب ظہر کی نماز میں آیا بندہ، ظہر کی نماز میں آ کے مولا ہاتھ باندھتا، بندہ ہاتھ باندھتا، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کرتا ہے، پھر مولا کے سامنے نیت کرتا ہے، پھر بڑائی کرتا ہے، پھر ثنا پڑھتا ہے، جو نا تعریف کرتا ہے مولا، پھر استدار کرتا ہے مولا یہ سب کچھ تیرا ہے، میرے پاس امانت ہے مولا، یہ جسم تیری امانت ہے مولا، مولا اس سے یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، وہ غلطی۔ اب یہ اللہ کی بات میں لگے گا، مولا کے سامنے عزت انکساری ہے، مولا کے سامنے فقیری ہے، مولا کے سامنے ذلیل اور مولا مجھے معاف کر دے، شرمندہ ہو رہا کہ مولا یہ سب تیرا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے مولا، یہ سب تیری امانت ہے مولا، میرا کچھ بھی نہیں، غلطی ہو گئی مولا، یہ غلطی ہو گئی مولا، فجر سے مولا یہ صبح سے یہ غلطی ہو گئی، میں اس کو یہ بول دیا، یہ زبان کا غلط استعمال کرا، کانوں کا غلط استعمال کرا، آنکھوں کا غلط استعمال کرا، مولا یہ اپنے آپ کی حقیقت کو مولا کے سامنے پیش کرے گا اور شرمندہ ہوگا کہ مولا یہ تیری امانت کو میں نے تیرے منشا کے خلاف استعمال کیا، میں نے اپنی مرضی کو دخل اندازی۔ تو مولا کے سامنے کیا کرے گا؟ نماز ہو، ہر معاملات ہو، مولا یہ میں نے اپنی مرضی سے اس میں لائی، مجھے معاف کر دو۔ تو یہ جب توبہ کرے گا تو مولا کے سامنے کب کرے گا؟ جب جانے گا اپنی حقیقت کو۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت سے پہلے عبادت کرنے کے لیے اس کی پہچاننا ہے۔ اب پہچاننے کے لیے علم دین ضروری ہے، بغیر علم دین کے پہچان نہیں ہوتی۔ کسی بھی چیز کو پہچاننا ہے دنیا میں تو علم چاہیے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ الہ ہے تو کیسا پہچاننا ہے، تو وہ پہچان بتانے کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہمارے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا الحمدللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں ان کے ذریعے تک یہ پیغام ابھی پہنچ رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہ پیغام ہمیں حاصل کرنا ہے کہ ہمیں جاننا ہے کہ میرا مالک کیسا ہے۔ ابھی جانیں گے تو ہم عبادت سے نہیں کر سکیں، ہم جانیں گے تو اللہ کے محتاج بنیں گے، اور ہم جانیں گے پہچانیں گے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اگر ہم نہیں جانیں، نہیں پہچانے، علم دین حاصل نہیں کرے، ایمان حاصل نہیں کرے، تو ہم کیا ہے؟ ہم مخلوق کی پرستش کرنے والوں میں ہمارا شمار۔ نوکری بھی کریں گے تو لوگوں کے لیے کریں گے، مال بھی کمائیں گے تو لوگوں کے لیے کمائیں گے، کھانا بھی بنائیں گے تو لوگوں کے لیے کرائیں گے، اور ہر عمل ہمارے جو معاملات بھی لوگوں سے ہوں گے تو یہ لوگوں کے لیے ہوں گے، جو ہمارا اٹھنا ہوگا لوگوں کے لیے، بیٹھنا ہوگا، تمام چیزیں مخلوق کے لیے ہوگی۔ اگر ہم دین سیکھیں گے، علم دین حاصل کریں گے، اللہ کی پہچان حاصل کریں گے، تو ہم ذرے ذرے کو جو ہمارا عمل ہے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، ہم اس کو اللہ کے لیے بنا سکتے۔ شرط کیا ہے؟ مقصد ہونا اللہ کی پہچان۔ ہم پہچانیں گے اللہ کو، اس کام میں لگ جائیں گے تو ہمارا ہر عمل بھی اولیاء اللہ کیا ہے؟ اللہ کی پہچان میں لگا دیں گے، اللہ کی عبادت میں لگائیں گے، اللہ کو راضی کرنے والے عمل میں لگائیں گے۔ اب کیا ہے؟ اگر ہم اللہ والوں سے دوری اختیار کریں گے، کلمے سے دوری اختیار کریں گے، اور اپنے ذہن سے، اپنی مرضی سے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی میں نماز پڑھ لیا کافی ہے، بھائی یہ جو ہے نا جنت میں لگ جائے گا، یہ اپنے ذہنوں سے ہم بنا لیں گے تو ہمارا اپنا دین ہوگا۔ اور جاتے خبر میں سوال ہوگا بتا تیرا دین کیا ہے؟ ماں دین ہو۔ اب جو یہاں پر اپنا دین بنا لیا تو وہاں کہے گا میرا یہ دین تھا، یہ دین تھا، حالانکہ ہمارا کوئی دین ہے ہی نہیں۔ اب جو یہاں پر اللہ کے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے گا، جو اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، بھیجی ہوئی مرضی ہے، بھیجا ہوا قانون ہے، اس کے تحت زندگی گزارے گا، تو وہاں پر خبر میں جواب دے گا مولا میرا اپنا کوئی دین تھا ہی نہیں، جو تیرا دین تھا میں نے اس کو ہی اپنایا، میری کوئی مرضی نہیں تھی مولا، جو تیری مرضی تھی اس پر میں نے اپنی مرضی کو فنا کر دی۔ اب یہاں پر اپنی مرضی کے تحت ہم زندگی گزاریں گے تو خبر میں بھی سب سوال ہوگا تو ہم اپنی مرضی کا جواب دیں گے، کیونکہ یہاں پر جو جواب دل میں ہوگا وہاں پر بھی وہی جواب ہوگا، کیونکہ وہاں پر جو جواب دینا ہے وہ دل سے، قلب سے دینا ہے۔ تو یہاں قلب کو سدھارنا ہے، یہ قلب میں ڈالنا ہے بات کہ اللہ میرا مالک ہے، ہم سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور ہم محتاج ہیں۔ اپنی حقیقت کو جانیں گے تو اللہ کی حقیقت بھی ہمیں معلوم ہے، ہم محتاج ہیں، ہم حاجت مند ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے،
ہمارے پاس جو کچھ ہے امانت ہے. تو یہ سیکھنے کے لیے ٹائم لگتا ہے, اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. بولتے ہی نہیں آتا ہے اللہ مالک ہے, میں بول دیتا ہوں ہاں بھائی اللہ مالک کی زبان سے, مگر اس کی حرکتیں کیا ہوگی, حرکتیں مالک کے لیے نہیں ہوگی, حرکتیں جو نا مخلوق کے لیے ہوگی. عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہوں بولتا ہے, بولے گا, مگر عبادت پرستی جو ہے نا لوگوں کی کرے گا, مخلوق کی کرے گا, یا چاہے گا کہ لوگ میری پرستش کرے, میری تعریف کرے, میری جو نا میرے سامنے عاجزی کرے. تو یہ فرق ہمیں جو ہے نا اپنے زندگی میں سمجھنا ہے کہ اللہ کی عبادت کیا ہے, مخلوق کی پرستش کیا ہے. کیا ہمارا ہر عمل صبح سے شام تک, ہماری جو نیت ہے, ہمارا مقصد غرض ہے اللہ کے لیے ہے, اللہ کی محبت میں ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. تو مبارک بات ہو, یہ کیا ہے, ہم اللہ کی بات میں لگے ہو. اگر یہ نہیں ہے نیت, یہ مقصد غرض اللہ کے لیے, لوگوں کے لیے, مخلوق کے لیے, تو مخلوق کی پرستش میں. ابھی مخلوق کی پرستش میں تو توبہ کرنا, توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے. جب تک غرر کا نعرہ نہیں لگتا, جب تک آخری سانس, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ مہربان ہمارا رب ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں قرآن میں, میں بخشنے والا ہوں, میں مہربان. تو اللہ تعالیٰ ہمارے مہربان ہے, ایسا مالک ہے بخش دیتا. زمین آسمان کے برابر بھی گناہ لائے تو اللہ تعالیٰ جو نا بخشنے کے لیے تیار ہے. مگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں, کیا ہم مولا کے سامنے, مولا کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم قیامت کے دن یقین کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس حساب کتاب دینا, ہمیں خبر کی منزل, تو پہلے تو خبر کی منزل ہے, وہاں ایمانی سوالات ہیں, وہاں پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے. اب یہاں پر جو مخلوق کی پرستش کرے گا وہاں پر تو بولے گا کہ نوکری میرا رب ہے, پیسے میرا رب ہے, کریڈٹ کارڈ, جو بھی مخلوق ہوگی, جسے بھی وہ سمجھتا تھا کہ میری حاجت پوری ہوتی, وہاں پر وہ جواب دے سکے گا. اب جو یہاں پر اللہ رب ہے میرا جان لے گا, اللہ الہ ہے, اللہ حاجت روا, اللہ میری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے, اللہ میرا رازق ہے, جو جان لے گا تو وہاں پر صحیح جواب دے سکے گا. وہاں صحیح جواب دے گا تو آخرت کی تمام منزل کامیاب, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی خبر کی آخرت کی پہلی منزل کامیاب, یعنی خبر کامیاب ہے, اس کی آخرت کی تمام منزل کامیاب. تو اولیاء اللہ ہمیں خبر کی پہلی منزل کے لیے تیاری کرا رہے, یہ خبر کے 3 سوالات ہے, اس کی تیاری کریں. جب وہ 3 سوالات آسان ہو جائیں گے, ہم یہ زندگی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دیا, وہ 3 سوالات کی پریکٹس کے لیے دیا ہے. اور وہ 3 سوالات کی پریکٹس کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دین کی سمجھ ہو جائے گی تو دین کا سوال ہوگا, اللہ کی پہچان ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا جو سوال ہے وہ اس کا جواب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا جائے گا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پہچان ہوگی تو وہاں پر وہ جواب دے سکیں. مگر سب کے لیے کنڈیشن کیا ہے, علم دین ضروری ہے. بغیر علم دین کے, بغیر اولیاء اللہ کی محبت کے, بغیر اولیاء اللہ کی غلامی کے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. نہیں میں قرآن پڑھ لے کے جو نا کر لیتا ہوں, حدیثہ پڑھ لے کر لیتا ہوں, کوئی قرآن پڑھ کے حدیثہ خود سے پڑھ کے نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب کو وہی ہاتھ لگاتے جو پاک ہے, مطلب جو ظاہری اور باطنی پاکی ہے, یعنی وہ جو متقی ہے ان کے لیے ہدایت ہے. اب متقیوں کی غلامی اختیار کریں گے, جو اولیاء اللہ ہے, جو صالحین, صدیقین, جو شہداء ہیں, ان کی غلامی اختیار کریں گے تو ہمیں یہ متقیوں سے یہ فیضان ملے گا, یہ علم دین حاصل ہوگا, مقصد حیات ہمارا پورا ہوگا. ورنہ کیا ہوگا, ہم پھر اپنی زندگی منچاہے زندگی گزاریں گے, ہماری موت بھی آ جائے گی, خبر میں ہمیں جو ہے نا سوالات ہوں گے, ہم اس میں فیل ہو جائیں گے, تو ہمارا وہاں سے ہی جو ہے نا عذاب شروع ہو جائے گا. اب انسان کیا ہے, پرستش میں لگا ہوا ہے, اللہ کی عبادت کرنا تھا مگر مخلوق کی جو ہے نا پرستش میں لگا ہوا ہے, چاہ رہا ہے کہ لوگ میری عبادت مجھے پوجے, لوگ میرے سے مانگے, لوگ میرے سامنے عاجزی کرے, لوگ میرے سامنے عزتوں کے ساتھ کرے. شوہر چاہ رہا ہے کہ بیوی میرے سامنے عاجزی کرنا, بیوی سے میرے سامنے گڑگڑانا, مجھ سے مانگنا شوہر. اب شوہر کیا کر رہا, بیوی سے عبادت لے رہا, اور کیا ہے, یا تو بیوی چاہ رہی کہ شوہر اس کے سامنے گر گئے, شوہر اس کے سامنے مانگے, شوہر کے سامنے عاجزی پیش کرے. تو کہیں نہ کہیں اب یہ مینیجر ہے یا کوئی بڑا امپلائر ہے, اپنے چھوٹے امپلائر سے چاہ رہا ہے کہ نیچے والے امپلائر سے چاہ رہا ہے کہ وہ میرے سامنے گر گئے, وہ مجھ سے مانگے, وہ مجھ سے حقوق طلب کرے. اب یہ جو چاہ رہے ہیں یہ اپنی پرستش چاہ رہے ہیں, یا تو اپنی پرستش میں ہم لگ گئے, ہم چاہ رہے ہیں لوگ ہماری پوجا کرے, یا ہم کسی کی پرستش میں لگے, یا تو خود پرستی میں لگے یا لوگوں کی پرستش میں لگے. تو مخلوق کی پرستش ایک ہے, اللہ کی عبادت ایک ہے. تو ہم دیکھیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا مخلوق کی پرستش کر رہے ہیں, ہمیں یہ فرق کرنا ہے. اگر ہم اللہ کی عبادت کر کے یہاں سے چلے گئے تو کامیاب. اگر ہم مخلوق کی پرستش میں ہی کرتے رہے اور مخلوق کی پرستش میں ہی ہماری موت آ جائے, اور یہ دل میں مخلوق کی پرستش ہو, دل میں مخلوق معبود ہو یا اپنے آپ کی معبودیت ہو, غلط تصدیق ہو, تو یہ ہمارے لیے دنیا میں تو عذاب ہے, یہ آخرت میں تو بڑا عذاب. جاتے ہی عذاب ہے خبر میں فرشتے جو نا ماریں گے. اب یہ خود پرستی, یہ نفس پرستی, یہ جو نا مخلوق کی جو لوگوں کی پرستش ہے, اس کی اور ایک مثال دیتے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مثال دیتے, ایک گیدڑ تھا. مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گیدڑ نے کیا کیا, گیدڑ راستے سے جا رہا تھا,
اب گیدڑ جب راستے سے جا رہا تھا اور راستے میں جو نا ایک مٹکا تھا, ایک کنٹینر تھا, اب اس میں جو نا کلر تھا. اب غلطی سے جو نا وہ گیدڑ وہ مٹکے میں گر گیا. اب جب وہ گر گیا تھا مٹکے میں تو ہوا یہ کہ وہ کلر کی وجہ سے وہ گیدڑ جو نا رنگین ہو گیا, اب کلرفل گیدڑ ہو گیا. اس کا جو پہلے کا رنگ ہے اور اب رنگین ہے اس میں بڑا فرق تھا. اب وہ چمک رہا ہے. اب وہ جب چمک رہا تھا الگ رنگ اس کو اختیار ہو گیا عارضی طور پہ. اب وہ کیا سمجھ رہا, مجھے یہ جو رنگ مل گیا ہے یہ تو میرے لیے بہت اچھا ہے. اپنے آپ کو جو نا خوبصورت سمجھ رہا, اپنے آپ کو بہترین سمجھ رہا اور اپنے آپ کو جنت کا حور سمجھ رہا, اپنی تعریف کر رہا, ارے میں تو رنگین ہو گیا. مطلب اپنے آپ کو جو ہے نا تعریف کر رہا, اپنے آپ کو جو ہے نا یہ عارضی رنگ لگ گیا. حالانکہ وہ رنگ کیا ہے, کچھ دیر کے لیے بارش پڑے گا وہ رنگ چلے جائے گا, مگر یہ عارضی رنگ اس پر جسم پر چڑھ گیا تو وہ اپنی تعریف کر رہا. اب جب یہ دوسرے گیدڑوں کے پاس جا رہا ہے تو ان کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم کیا ہو, میں کیا ہوں. اب خود کی تعریف چاہ رہا تھا, میں اتنا رنگین ہوں, میں اتنا کلرفل ہوں, میں اتنا خوبصورت ہوں, تم کیا ہو. اب یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ گیدڑ کو ایک رنگ لگا, وہ عارضی رنگ ہے, تو اس نے کیا کیا, یہ عارضی رنگ کو دیکھ کر اپنی تعریف کرنا شروع کر دیا, خود پرستی میں لگ گیا. ہم بھی آپ فرماتے ہیں, مثال سے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی ہماری زندگی میں کچھ رنگ چڑھ گیا, یعنی ہمیں کچھ چیزیں مل گئی تو ہم بھی اپنی تعریف چاہ رہے ہیں. کسی کو اچھی نوکری مل گئی تو چاہ رہا ہے کہ بھائی یہ میرے لیے تو بہترین چیز ہو گئی, اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں بیسٹ ہوں, میرے لیے بہترین ہوا ہے, اور یہ اپنے آپ کو کیا کچھ اور سمجھ رہا ہوں. کچھ رنگ چڑھ گیا تو کیا کہہ رہا, میں بہترین ہوں, بہترین نوکری ہے, میرے جیسا نوکری کسی کو بھی نہیں. کسی کو اچھی خوبصورتی ہے تو اس کو خوبصورتی میں ناز ہے, تکبر. کسی کو نوکری ہے تو نوکری کا اس کو تکبر, کسی کو رنگ ہے تو رنگ کا تکبر, کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے تو گاڑی کا تکبر, کسی کے پاس صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی تو صلاحیت کا تکبر, کسی کے پاس جو نا بینک بیلنس ہے تو پیسوں کا تکبر, کسی کے پاس جو نا شہرت ہے, عزت ہے, اس کا عزت کا تکبر, کسی کے پاس پراپرٹیاں بہت ہے تو اس کا تکبر. تو ہر ایک نے کیا کیا, یہ عارضی چیزیں ہیں, حالانکہ یہ فنا ہونے والی ہے. گیدڑ کیا ہے, وہ تھوڑی دیر میں بارش ہوگی, کلر جائے گا, وہ سب ختم ہو جائے گا. اب وہ گیدڑ نے کیا کیا, ہم بھی وہی کر رہے ہیں اپنی لائف میں. ہمیں کچھ مل گیا جو عارضی ہے تو ہم کیا بدل رہے ہیں, تکبر میں آ جا رہے ہیں. یہ عارضی چیزوں کو ہم چاہ رہے ہیں یہ چیزیں لوگ دیکھ کے میری تعریف کریں, میرے سامنے گیڑا ہے میرے تعریف کرے, جو نا میرے سامنے پوچھے, مجھے پوچھے, میرے سامنے گیڑا ہے مجھے, میرے سامنے عاجزی کرے, میرے سامنے انکساری کرے, جو نا میری ناراضگی کا خیال کرے, میری رضامندی کا خیال کرے. اب یہ ہم بھی گیدڑ کی طرح ہی زندگی گزارا. اب عارضی چیزوں کو دیکھ کر لوگ بھی کیا کریں, ہاں بھائی اس کے پاس جو نا مال ہے, انہیں پیسے والا ہے. حالانکہ یہ دیکھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا. ہم کلمے میں کیا سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے, ہمارے پاس جو بھی امانت ہے. اب یہ پریکٹس میں کرنا ہے, ہمیں 100 مرتبہ صبح میں کلمے کی پریکٹس کا دیا گیا ہے. اب یہ فجر کے بعد سے ظہر تک دیکھنا ہے کہ یہ اس کے پاس امانت ہے. جو جس کچھ کو بھی دیکھے, جس کے پاس بھی جو کچھ دیکھے, دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اس کا. اس کے پاس جو ملک ہے اللہ کی ہے, اس کے پاس جو ہے امانت ہے اللہ کی امانت ہے, اس کا خود کا کچھ بھی نہیں. ہمارے پاس جو ہے امانت ہے اللہ کی, ہمارے پاس جو اللہ کی ملک ہے یہ ہمارا نہیں ہے. دوسروں کے پاس بھی جو ہے اللہ مالک ہے, دوسروں کا بھی مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے. دوسروں کے پاس جو ہے جو اللہ کی امانت ہے. مگر ہم کیا ہے, ہم یہ دوسروں کو دیکھ رہے ہیں تو کیا بول رہے ہیں, خود کا سمجھ رہے ہیں. اس کا وہ پیسہ ہے اس کے پاس تو اس کا خود کا سمجھ, گاڑی ہے تو اس کا خود کا سمجھ, پیسہ بینک بیلنس جو بھی ہے اس کے پاس اس کا خود کا سمجھ. ہم کلمے میں سیکھ رہے ہیں کہ اللہ مالک ہے, ہر کسی کا, ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ. جس کسی کے پاس بھی وہ اللہ کی ملک ہے, اللہ کی امانت ہے اس کے. ہر پراپرٹی اللہ تعالیٰ کی, ہمارا کچھ بھی نہیں. اب سیکھیں گے تو نظر بھی بدلے گی. اب نظر کیوں نہیں بدلی, نظر اس لیے نہیں بدلی کہ ہم جان رہے نہیں, پہچان رہے نہیں کہ ہمارا رب کون ہے. ہمارا رب ہے تو کیسا ہے, ہمارا رب کیسے ہماری پرورش کر رہا, کیسے ہماری حاجت پوری کر رہا, کیسے ہماری ضرورتوں کو پوری کر رہا. تو یہ گیدڑ کی طرح ہم کیا کر رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ ہماری پرست. اب یہ خود پرستی کی مثال دے رہے ہیں آپ. گیدڑ کی طرح ہم بھی کیا کر رہے ہیں, لوگ ہماری تعریف کریں, لوگ ہمارے سامنے عاجزی کریں. حالانکہ وہ عارضی ہے, آج نہیں ہے کل کسی, آج ہے کل نہیں رہتا, یا آج ہمارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس رہتا. اب یہ حقیقت کو نہیں دیکھ رہے. اب گیدڑ کے ظاہری جو ہے نا کلر کو, رنگ کو دیکھ کر دوسرے گیدڑ بھی کیا کرے, ہاں بھائی یہ تو بڑا رنگین ہے, یہ بڑا خوبصورت ہے. وہ ظاہری رنگ کو دیکھ کر, حقیقت نہیں دیکھے, ظاہری رنگ کو دیکھ کر اس کو کچھ اور سمجھ بیٹھے. ہم بھی وہی کر رہے ہیں, ہم بھی ظاہری جو دیکھ رہے ہیں, اس کو یہ مل گیا, اس کو یہ مل گیا, اس کو یہ مل گیا, مگر اس کی حقیقت کو نہیں دیکھ رہے. حقیقت کو جب جان لیتے ہیں تو یہ جب جانیں گے, کلمے کو سمجھیں گے تو بولیں گے, مالک گواہی دیں گے, اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ,
کہ اللہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، اللہ کے سوا کوئی مالک، یہ گواہی دیں گے ہم حقیقت کو نہیں جان رہے، ہم حقیقت کو چھوڑ کر ظاہر کو دیکھ رہے ہیں. اب دوسرے گیدڑوں نے کیا کیا، اس کو ظاہر کو دیکھا، دوسرے جانوروں نے اس کے ظاہر کو دیکھا، اس کا کلر دیکھا، اس کا رنگ دیکھا، دیکھ کر بولا اب اس نے کیا کیا، جو شیر ہوتا ہے اس کی کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا، جو جنگل کا جو بادشاہ ہوتا ہے، اب اس کی کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا. اب سب نے اس کو کیا کیا، ہاں بھائی انہیں تو الگ ہے، کچھ الگ رنگ کا ہے، یہ تو کچھ اور ہی ہے. اب اس کے ظاہر کو دیکھ کر اس کو بادشاہ بنا لیا اور سب اس کی جو نا غلام بن گئے. اب وہ بھی خوش وہ اب سب جنگل پھر رہا ہے، سب سے تعریفیں لے رہا ہے، سب مزے لے رہا ہے. عارضی، حالانکہ عارضی ہے، رنگ اس کو لگ گیا تھا. اسی طرح سے ہم بھی کیا کر رہے ہیں، ہم بھی چاہ رہے ہیں، شوہر چاہ رہا ہے کہ بیوی میرے سامنے عاجزی کرے، بیوی کہے کہ میں پال رہا ہوں، بیوی میری تعریف کرے، سب کے سامنے میری تعریف کرے، بیوی میرے سامنے انکساری کرے. مطلب اپنی جو ہے نا اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو بتا کر، اپنی سمجھ کر یہ تعریف لے رہا، اپنی پرستش کر رہا، خود پرستش میں مبتلا کر. گیدڑ بھی خود پرستی میں مبتلا تھا. اب اس سے مولانا رومی نے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہم بھی خود پرستی میں ملوث ہے، انوالو ہے، ہم بھی خود پرستی کر رہے ہیں. اب یہ خود پرستی جب کریں گے تو خود پرستی سے کیا ہوگا، اب گیدڑ تو رنگ چڑھ گیا اس کو، اب آج نے تو کل اس کا رنگ اترنے والا تھا. اب شیر باہر گیا ہوا تھا، تھوڑی دیر کے بعد آیا، دیکھا کہ گیدڑ دیکھا کہ میری جگہ پر کوئی اور ہے، غور کرتا ہے تو شیر ہے، پہچان لیا یہ تو گیدڑ ہی ہے. ظاہری اس کا پہچان لیا، اس کا حقیقت کو اس کو معلوم تھی، میں بادشاہ ہوں، یہ کیا ہے گیدڑ. اب وہ گیا اور گیدڑ کو پھاڑ دیا، چیر پھاڑ کر دیا، مار دیا اس کو، جو نا ختم کر دیا. اب ہم بھی خود پرستی میں مبتلا ہے، ہم بھی خود پرستی کر رہے ہیں. ہم جا رہے ہیں لوگ ہمارے سامنے عزت انکساری کرے، لوگ ہماری تعریف کرے، لوگ ہمیں جو نا سلام کرے، لوگ ہمارے سامنے جھک کے رہے، لوگ ہمارے سامنے جو نا مانگے ہمارے ساتھ، لوگ ہم سے مشورہ کرے، اگر لوگ ہماری ناراضگی یا رضامندی کا خیال کرے. ہم بھی یہ کر رہے ہیں، ہم بھی خود پرستی میں ملوث ہے. ہم بھی چاہ رہے ہوں کہ ہم گیدڑ بنے ہوئے اصل میں زندگی میں، مگر ہماری خود پرستی سے یا نا ہم ہمیشہ کے لیے رہنے والے نہیں ہیں، ہمیں بھی فنا ہونا ہے. اسرائیل جس طرح وہ شیر ہے، اسرائیل علیہ السلام بھی آئیں گے، اسرائیل علیہ السلام بھی آ کے ہماری روح قبض کر لیں گے اور ہماری جو پرستش ہے وہ سب ختم ہو جائے گی. جو عارضی جو ہم مزے سمجھ رہے تھے وہ سب ختم ہو جائے گی اور ہماری جو ہے نا خبر کی جو منزل ہے وہاں سے ہمارا عذاب شروع ہو جائے گا. کیونکہ دل میں ایمان نہیں ہے، خود پرستی جا رہے ہیں. ایمان اللہ پہ لانا تھا، ایمان یہ لانا کہ میں محتاج ہوں، میں حاجت مند ہوں، میرا کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ کی عزت ہے، اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. میں کیا ہوں، میں تو حاجت مند ہوں، محتاج ہوں، فقیر ہوں، میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے. یہ ایمان آ گیا تو یہ اوقات مولا کے سامنے رکھے گا اور اللہ کی امانت کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرے. بیوی ہوگی تو اللہ کی امانت سمجھے گا اور اس کا خیال کرے گا، اولاد ہوگی تو اللہ کی امانت سمجھے گا، اس کو اللہ کی مرضی کے تحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے تحت اس کو اللہ کی منشا کے تحت استعمال کرے گا، اس کو اس کام پہ لگائے، خود بھی اللہ کی پہچان حاصل کرے گا، ان کو بھی اللہ کی پہچان میں لگا دے. مگر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم خود پرستی میں انوالو ہیں. یا تو ہم لوگوں کی پرستش میں ہیں، ہم لوگوں کو معبود بنا لیے، پیسوں کو، مخلوق کو، پیسوں کو معبود بنا لیے، نوکری کو معبود بنا لیے، مینیجر کو بنا لیے، جو نا رشتے دار کو، دوست کو معبود بنا لیے، یا اپنی صلاحیتوں کو معبود بنا لیے، یا خود کی پرستش میں لگے ہوئے کہ میری پرستش ہونا، مجھے لوگ پوچھنا. تو یہ کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہم جان رہے ہیں ہمارا رب کون ہے، ہمارا رب کیسا ہے، کیسا ہمیں پال رہا ہے، کیسی ہماری ضرورت ہے. اور ہم یہ سب اس لیے ہو رہا ہے، ہم اولیاء اللہ سے ہم دوری اختیار کر رہے ہیں. جو اللہ کے دوست ہے، جو اللہ کے ولی، ہم اس سے دوستی نہیں کر رہے ہیں، ان کی غلامی اختیار نہیں کر رہے. اور جو اللہ کے دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، جو شیطان ہے، جو اللہ کے دشمن ہے، ان کی غلامی اختیار کرنے میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے منشا کے خلاف کام کرتے، ان کی غلامی کرنے میں مزہ آتا. اللہ تعالیٰ کیا کرے گی، اس کی غلامی میں لگ گیا، اس میں لگا دیا. اب جو اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو میری راہ میں کوشش کرتا ہے میں اس کے لیے کام آسان کر دوں گا، میں اس کے لیے راستے کھول دوں. اب ہم کیا کریں، ہم بہانے نہ ڈھونڈیں. ہم یہ جو مقصد ہے حیات ہے، وہ مقصد حیات یعنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، وہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرے، اس کے لیے کلمہ سیکھے. اب کلمہ سیکھنے کے لیے کیا ہے، الحمدللہ آن لائن جو ہے لیکچرز موجود ہیں. الحمدللہ منشا حق چینل، مولانا لائق واحدی چشتی قادری صاحب کا منشا حق چینل ہے، یوٹیوب پر منشا حق چینل ہے، اور فیس بک پر صراط المستقیم نام سے چینل ہے. منشا حق ٹائپ کرے یا صراط المستقیم ٹائپ کرے، مولانا لائق واحدی صاحب کا. اس میں کلمے کو اچھی طرح سے سمجھایا گیا ہے، کلمے کی جو بیسک بنیاد ہے، کلمے کی جو ہماری جو حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے. اس میں کئی 400 سے زیادہ لیکچرز ہیں.
یہ لا الہ الا اللہ کو جس میں سمجھایا گیا ہے وہ سمجھے, گھر پہ لگائے, خود بھی سیکھے, اس میں نوٹس بنائے اور اپنے جو نا گھر والوں کو بھی اس کام پہ لگائے. آن لائن بیٹھے بیٹھے جو نا اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرے, کوشش کرے. اب جب کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے راستے بھی کھولے گا, مگر ہم کوشش تو کریں, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے تو کریں, اپنے آپ کو جو نا اللہ کے محتاج بنائیں. ہم محتاج بنائیں گے تو ہم جو نا اللہ کی عبادت کر سکیں گے. ہم محتاج اپنے آپ کو سمجھے اللہ کے تو ہم جو نا اللہ کے لیے عمل کر سکیں گے. اللہ کی پہچان حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کام کر سکیں گے. ورنہ ہمارے جو نا جب ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے صحیح نہیں ہوگا تو ہمارا رشتہ کسی کے ساتھ صحیح نہ ہوگا. جب ہمارا عقیدہ, گٹھ جوڑ, ایمان اللہ تعالیٰ سے نہ ہو تو ہمارا کسی مخلوق کے ساتھ رشتہ صحیح نہ ہوگا. کیونکہ اللہ سے جو رشتہ جوڑ صحیح ہو جاتا ہے جس کا, تمام اس کے رشتے صحیح نہیں آتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اولیاء اللہ فرماتے ہیں جس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو گیا, رشتہ کیا ہے, وہ ایمان کا رشتہ ہے, وہ تعلق کیا ہے, گٹھ جوڑ, جو تعلق کلمے سے جو آئے گا, وہ تعلق جب آ جائے گا تو تمام رشتے پہ اللہ تعالیٰ درست کر دے. شرط کیا ہے, بندہ اپنے آپ کو حوالے کرے مولا کی, اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہے, جو اولیاء اللہ ہے, ان کی غلامی اختیار کرے, ان کے سامنے اپنے آپ کو جو نا حوالے کر کے وہ علم دین حاصل کرے. حوالے کر دینا مطلب یہ کیا, جوتے چپل اٹھانا, یہ بیگاں اٹھانا, یہ حوالے کرنا مطلب وہ جو حکم دے اللہ کی پہچان کے لیے, وہ حکم کی پابندی کرے, وہ حکم پر جو نا محنت کرے. اب ہمیں کلمے کا حکم دیا گیا, ہمیں ذکر کا حکم دیا, وہ ذکر کرے, وہ جو علم حاصل کرے, وہ پہچان حاصل کرے, وہ اپنا وقت لگائے, جو بھی ایکٹیویٹیز دیے گئے, وہ عمل دیے گئے, اس پہ محنت کرے. ہم کیا کریں, وہ نہیں کرنا چاہ رہے, نہیں کرنا چاہنا تو نہیں ملتا, کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, کوشش جو کرتا ہے میں اس کے لیے راستے آسان کرتا ہوں. تو اللہ کی عبادت میں لگنا ہے تو محنت کرنا ہے, دین حاصل کرنا ہے, علم دین حاصل کرنا ہے. مخلوق کی پرستش میں لگ جائیں گے, ورنہ اللہ کی عبادت اگر نہ ہو, اس کی پہچان حاصل نہیں کرو تو مخلوق کی پرستش میں, اور یہ مخلوق کی پرستش میں یہ انا میں ہم فنا ہو جائیں گے یہاں سے. جب اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی سلامت رکھیں گے ہمیں, اور اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کی تمام منزلوں میں ہمیں خوش رکھیں گے, یہاں بھی خوش رکھیں گے, آخرت میں بھی خوش رکھیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے خطبات کی کتاب میں کہ آپ کا قول ہے کہ افسوس ہے تجھ پر, تو اللہ تعالیٰ سے شرماتا نہیں. اب اللہ تعالیٰ سے تو شرماتا نہیں, آپ فرما رہے. اب اللہ تعالیٰ سے کیا شرمانا انسان. اب ایک مرد ہوتا ہے, شرماتا ہے کپڑے پہننے, مرد بھی ہو تو جو نا احتیاط کرتا ہے کپڑے, جہاں جو نا ڈریسنگ روم ہے وہاں پر جائے کپڑے بدلتا ہے. اب اللہ تعالیٰ سے کیا شرماتا ہے, کیا شرمانا. حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تو افسوس ہے تجھ پر, تو اللہ تعالیٰ سے شرمانا. اب اللہ تعالیٰ سے شرمانا یہ ہے کہ اللہ تیرا حاجت روا ہے, اللہ تجھے پال رہا ہے, اللہ تجھے کھلا رہا ہے, مگر تیرا دل مخلوق کی طرف مائل ہے, تیرا دل مخلوق کی حاجت روائی پن سے بھرا ہوا ہے, تو جو ہے مخلوق کی پرستش میں لگا ہوا ہے, تو جو ہے گناہوں میں لگا ہوا ہے. اللہ تجھے دیکھ رہا ہے, اللہ تجھے کھلا رہا ہے, اللہ تجھے پلا رہا ہے, کھا رہا اللہ تعالیٰ کا, پی رہا اللہ تعالیٰ کا, پہن رہا اللہ تعالیٰ کا, مگر پرستش کسی اور کی کر. تو افسوس ہے تجھ پر, تو اللہ تعالیٰ سے شرماتا نہیں. آپ فرما رہے افسوس جتا رہا اس کے پر کہ اللہ تجھے کھلا رہا پلا رہا, اللہ تعالیٰ مالک ہے, مگر تو کسی اور کی پرورش میں پرستش میں لگ گیا, تو کسی اور کی عبادت میں لگ گیا. عبادت اللہ کی کرنا تھا, اللہ تجھے دیکھ رہا, کھلا رہا, پلا رہا, اٹھا سلا رہا, ہر چیز کر رہا تیرے لیے, مگر تو کیا کر رہا, تو مخلوق کے پیچھے لگ گیا. تجھے شرم نہیں آتی, افسوس ہے تجھ پر. آپ فرماتے, پھر آپ آگے فرماتے ہیں افسوس ہے تجھ پر, تو نے مال کو معبود بنا لیا, مال کو مقصد بنا لیا. دیکھیں آپ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کا قول بھی دیکھیں, مال کو مقصد بنا لیا, یعنی غرض, نیت کیا فرمائے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ, نیت کیا ہے, غرض یا مقصد. اب مقصد اگر اللہ کے لیے ہو تو وہ عبادت ہے, اگر مقصد لوگوں کے لیے ہو, مخلوق کے لیے ہو تو مخلوق کی پرستش ہے. اب افسوس سے جا رہے ہیں حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کہ افسوس ہے تجھ پر, تو نے مال کو معبود بنا لیا, تو نے مال کو مقصد بنا لیا, بڑا افسوس ہے تجھ پر. ہم بھی دیکھیں مال سے کتنی ہماری محبت ہے, ہمارا ہر عمل ہو کیا ہے, مال ہونا, مال ہے تو سب کچھ, مال کو معبود بنا لیا, مال کی محبت ہمارے دلوں میں, مال ہے تو سب کچھ ہے بھائی, مال نہیں ہے تو ہوتا کیا, کر کے دکھاؤ بھائی. مال کی محبت ہمارے, مال کی حاجت روائی پر ہمارے دل میں, ہم زبان سے بول رہے ہیں اللہ مالی کے, مگر ہمارے دل میں کیا ہے, مال کے بغیر کوئی گزارا نہیں. حالانکہ کیا ہونا تھا, اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر میرا کوئی گزارا نہیں. اللہ ہے میری حاجتیں پوری کر رہا تو میری حاجت پوری ہو رہی, مال سے ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی, اللہ ہماری حاجتیں پوری کرتا. تو آپ فرما رہے ہیں افسوس ہے تجھ پر کہ تم نے مال کو معبود بنا لیا, مال کو مقصد بنا لیا. اور پھر آپ فرماتے ہیں افسوس ہے تجھ پر, تو اللہ تعالیٰ سے دور ہے. مطلب اللہ تعالیٰ تو ہمارے قریب ہے, آپ فرما رہے تو اللہ تعالیٰ سے دور ہے. مطلب اللہ سے دوری کیسا, اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے, مگر اللہ تعالیٰ پرورش کر رہا, تجھے کھلا رہا پلا رہا, تو مخلوق کی طرف مائل ہے, تو مخلوق کے قریب ہو گیا. تجھے اللہ کے قریب ہونا تھا, تجھے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا, تجھے اللہ کی پہچان حاصل کرنا, تجھے اللہ کی محبت کرنا تھا, مگر تو مخلوق کے قریب ہو گیا. افسوس ہے تجھ پر, تو اللہ تعالیٰ سے دور ہے. فرما
اور آپ فرما رہے ہیں کہ تو اپنے دل کے پیروں سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر. آپ فرما دل کے پیروں سے. اب دل پہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے. اب ہمارا دل کیا ہے؟ مخلوق کی پرستش، مخلوق کی حاجت روا پن سے بھرا ہوا ہے. جب مخلوق کی حاجت روا پن سے بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہوتی ہے چہرے کو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ، رنگ کو بھی نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ، کلر ریز کدھر کا ہے، کہاں کا ہے، کون سی کنٹری کا نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، میری حاجت روا بنے، میرا محتاج بنے ہوا یا مخلوق کا محتاج بنے. تو آپ فرمائیں تو دل کے پیروں سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر. اور آپ فرمانے تو جو عبادت کر رہا ہے تیری عبادت میں اخلاص نہیں ہے، عبادت میں تیرے روح نہیں ہے. مطلب اب یہ مخلوق کو معبود بنا لیے، مال کو معبود بنا لیے، مال کو مقصد بنا لیے، تو یہ جو تو تیری عبادت ہے یہ مردہ عمل ہے تیرا، یعنی اس میں روح نہیں ہے. جس جسم میں روح نہ ہو وہ جسم کیا ہے؟ مردہ. اور جس عبادت میں روح نہ ہو وہ عبادت بھی مردہ. وہ عبادت ہی نہیں ہے، وہ مخلوق کی پرستش ہے. یا تو اللہ کی عبادت ہوگی یا مخلوق کی پرستش ہوگی. اب آپ فرما رہے ہیں، افسوس جتاتے ہوئے فرما رہے ہیں تیری جو عبادت ہے یہ عبادت میں جو نا روح نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، یعنی اس میں روح نہیں ہے. آپ فرما رہے. اب آپ آگے فرماتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر، آنسو بہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اپنے دل کے دروازے کو بند کر دے. اللہ تعالیٰ کے ابھی ایک مال کو معبود بنا لیا، ہم مال سے حاجت روائی بند سمجھ رہی، مال سے میری ضرورتیں پوری ہوتی سمجھ رہی، عبادت میں ہمارے اخلاص نہیں ہے، عبادت مخلوق کی پرستش میں لگے ہوئے. تو تو آنکھوں کے جو آنسو ہے اللہ کی بارگاہ میں بہا. تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر، استغفار کر. تو اللہ تعالیٰ سے توبہ، ہمیں کیا ہے الحمدللہ اولیاء اللہ کے فیضان سے ہمیں 250 مرتبہ توبہ دی گئی کہ 250 مرتبہ توبہ کرنا ہے، 100 مرتبہ کلمے کا ذکر ہے، 500 مرتبہ دوری شریف کا ذکر ہے. یعنی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا فیضان ہے، اولیاء اللہ کے ولایت کا فیضان ہے. تو آپ فرمانے تو توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں، اپنے آنسوؤں کو بہا اللہ کی بارگاہ میں. اور فرماتے ہیں کہ تو اپنے دل کے دروازے کو بند کرتے. ابھی دل کے دروازے کو بند کر دینے سے کیا ہے؟ دنیا کی محبت کو دل سے نکالا. آپ فرماتے دنیا کی محبت کو دل سے نکال، دل کے دروازے کو بند. پھر آپ فرماتے ہیں جو تو ایسا کر لے گا، آنکھوں سے آنسو بہا لے گا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے گا، دل کے دروازے کو بند کر دے گا، یعنی دنیا کی محبت کو دل سے نکال دے گا. تو آپ فرماتے اللہ تعالیٰ اس پر انعام یہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قرب اس کی دل میں ڈال دیتے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت، اپنا انس اس کے دل میں ڈال دیتے. فرماتے ہیں حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ. اور فرماتے ہیں تیرے ہاتھ سے جب تو ایسا کر لے گا، ایک اور انعام بتاتے ہیں کہ تیرے ہاتھ سے تیرے گھر والوں کا رزق جاری کر دیں گے، اور تیرے گھر والوں کو تجھ سے جو ہے نا بے نیاز کر دیں. مطلب تو جو ہے نا تیرے گھر والے بھی تجھ سے بے نیاز ہو جائیں گے، اور تیرے ہاتھ سے تیرے گھر والوں کا رزق بھی جو نا عطا کر دیں گے. اور تیرے دل میں اپنی محبت ڈال دیں گے اور تجھے فراغت کر دیں گے. تو یہ آپ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، مخلوق کی حاجت روائی پن دل میں نہیں ہوتی، مخلوق کی پرستی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی دل میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کی بنا رہنمائی کا کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے ہاتھوں سے اس کے گھر والوں کو رزق پہنچاتے ہیں. اب رزق کا جو مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، تو ہم دیکھیں کہ ہم مال کو معبود بنا رہے ہیں. ہمارا مقصد مال ہے یا ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم دیکھیں ہم ایک مقصد سے آئے، ہم اللہ کی پہچان کے لیے آئے، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی جاننا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے. مگر ہم کیا ہے؟ مخلوق کی حاجت روائی پن، مخلوق کی پرستش میں لگے ہوئے. ہمارا دل کیا ہے؟ مخلوق کی حاجت روائی پن تصدیق ہونے سے دل کیا ہے؟ اندھیروں میں. ابھی اندھیروں کو نکالنا ہے تو اس میں نور ایمان آنا. نور ایمان آنے کے لیے ضروری ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم یہ کلمے کو سمجھے، ہم یہ کلمے کو جانیں. ہم جانیں گے تو اللہ کی ہمارے پاس پہچان ہوگی، اور جانیں گے تو اللہ کی عبادت ہوگی. جب اللہ کی عبادت کریں گے، مال کو مقصد نہیں بنائیں گے، مال کو معبود نہیں بنائیں گے، اللہ کی حاجت روائی دل میں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں گے، استغفار کریں گے، آنسو بہائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے. پھر ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہوگا، ہر عمل اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی پرستش ہوگی انشاءاللہ. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ سبا آیت نمبر 22. سورہ سبا آیت نمبر 22. ان سے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، اور آسمان اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے، حبیب ان سے کہہ دو جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو. اب یہاں خیال میں بھی معبود بنا لیتے لوگ، خیال میں معبود بنا لیتے کہ اس سے میں پلتا ہوں، اس سے میں پلتا ہوں، خیال میں بھی جو نا یہ انہیں میرے کو پالتا ہوں، انہیں میرے کو پالتا. اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ جو خیال کر رہے ہیں میرے سوا جو نا معبود بنا لیے، خالی خیال بول رہے ہیں، خیال میں بھی شرک کرتے لوگ.
جو خیال میں معبود بنا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بلاؤ اے حبیب، اور ان سے جو ہے نا کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمان اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں۔ ان کو بلا کے بولو اے حبیب یہ آسمان زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک۔ اب ہم جو بول رہے ہیں پیسہ ہماری حاجت پوری کرتا، نوکری، رشتے دار، اب ہمارے لیے ہے، قیامت تک ہے یار۔ ہم پوچھے، ہم یہ اللہ دلیل دے رہے، یہ دلیل ان کو بتایا ہے حبیب، یہ جو سمجھ رہے ہیں خیال میں معبود ان کو تسلیم کر رہے ہیں، خیال میں معبود بنا لیے، معبود خیال کر رہے ہیں، ان کو پوچھو یہ آسمان زمین میں جو بھی ذرہ بھر کی چیزیں ہیں، ذرہ برابر کی جو چیز ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے، یہ ان کے مالک نہیں ہے، میں مالک ہوں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کی شرکت بھی نہیں ہے، مطلب ان کی پارٹنرشپ نہیں ہے، مالک بھی نہیں ہے، نہ ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے اللہ کا کوئی مددگار ہے۔ تین چیزیں اللہ تعالیٰ فرمائے، نہ کوئی مالک ہے، نہ ان میں کوئی اس میں شرکت ہے آسمان زمین میں، نہ ان میں سے اللہ کا کوئی مالک ہے۔ تو ہمیں ایمان لانا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے، کوئی مالک نہیں ہے، یہ ایمان لانا ہے ہمیں۔ ہم یہ ایمان نہیں لانا، ہم اس کے لیے محنت نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ آیتیں اسی ذریعے لا الہ الا اللہ سمجھانے، ہر آیت ہے کہ لا الہ الا اللہ سمجھنا اتنا اس لیے ضروری ہے کہ ہر آیت لا الہ الا اللہ سمجھا رہی، میں معبود ہوں، میں تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتا ہوں، میں تمہارا حاجت رہا ہوں، میں تمہیں کھلاتا ہوں، میں زمین آسمان کا مالک ہوں۔ بار بار کئی جگہ اللہ تعالیٰ فرمائے میں زمین کا آسمان کا مالک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین آسمان کو میں نے بنایا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو پیسہ ہے، جو نوکری ہے، جو گھر والے رشتے دار ہے، نہ جانے کتنے معبود، ہر ایک معبود، الگ الگ قسم کے معبود، یا اپنے آپ کو معبود بنا لیے، اپنی ڈگری کو معبود بنا لیے، اپنی صلاحیتوں کو معبود بنا لیے۔ اب یہ معبود کو ہم یہ سوال کریں، یہ جو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں آسمان اور زمین میں ذرہ بڑھ چیز کے مالک نہیں ہے، ہم دیکھیں، ہم غور کریں، کیا یہ مالک ہے؟ خود کے مالک نہیں ہے، خود جو ہے نا محتاج ہے دوسروں کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے سے کہو کہ یہ آسمان اور زمین کا جو مالک ہے میں مالک ہوں، اور یہ مالک بھی نہیں ہے، مددگار بھی نہیں ہے، ان کی شرکت بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرمانا۔ آخری آیت ہے سورہ فاطر، آیت نمبر 40-41۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے حبیب ان سے کہہ دیجئے تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی، یا بتاؤ کہ آسمان میں ان کی شرکت ہے یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے حبیب ان سے کہہ دو کہ تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہم بول رہے ہیں زبان سے، اللہ مالک ہے ہمارے بول رہے ہیں، مگر ہم دل سے مخلوق کی طرف ہماری رغبت ہے، مخلوق کی طرف ہماری رغبت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے لوگوں سے سوال کر مجھے دکھاؤ تو کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، یا بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے یا ہم نے ان کو کتاب دی۔ اللہ تعالیٰ دلائل مجھے بتاؤ تو صحیح کہ زمین میں کون سی چیز پیدا کرے۔ میں ہر چیز جو پیدا کرنے والا میں، کوئی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کرا کہ میں نے زمین میں یہ پیدا کیا، میں نے زمین کو پیدا کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں مالک ہوں، میں زمین میں پیدا کروں۔ اللہ تعالیٰ کے بولنے کے باوجود بھی ہم کیا کریں؟ مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ پر میں ضرورتوں کو پوری کر رہا ہوں۔ اب اتنی بڑی کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کتنی کائنات ہے، وہ کائنات کا مالک اتنا بڑا مالک ہے تو ہماری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پوری نہیں کرتا، ہماری پریشانیوں کو دور نہیں کرتا۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہمارے لیے ہر چیز ناممکن ہے، اس کے لیے ہر چیز ممکن ہے، وہ کر سکتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم یہ بولنا خالی میں محتاج ہوں، میں عاجز ہوں، میں حاجت مند ہوں، میں ضرورت مند ہوں، یہ بولنا۔ تو حاجتیں کون پوری کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ اب یہ دل سے بولنا ہے، زبان پہ ایک دل میں ایک نہیں، دل سے بولنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو مخلوق کو حاجت روا اپن مخلوق کی پرستش میں لگے، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں بتاؤ کہ آسمان میں بتاؤ ان کو اے حبیب کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، بتاؤ کہ آسمان میں ان کی شرکت ہے یا ہم نے ان کو کتاب دی جس کی وہ سند رکھتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے، مطلب نہ وہ سند رکھتے، نہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، نہ انہوں نے زمین میں کوئی چیز پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدے دیتے ہیں وہ محض دھوکہ ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائے، اور اگر بالفرض ٹل جائے تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے۔ بلا شبہ وہ بردبار اور بخشنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے بخشنے والا ہوں، آسمان کو تھامے ہوا ہوں، مطلب جو پوری کائنات ہے میں اس کو تھامے ہوا ہوں، تم کچھ نہیں کر سکتے۔
اگر پھر ایگزامپل بھی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر ان کو ہٹ بھی گئے تو میرے سوا کون ہے ان کو تھامنے والا؟ اللہ تعالیٰ کے ایگزامپل تیرے کو سمجھا رہے ہیں ہمارے خلق کے حساب سے. تمہیں میں سنبھال رہا ہوں، اتنی کائنات کو تھامے ہوا ہوں، اور تم بول رہے ہیں کہ انہیں پال رہا. ابھی بار بار تمام کئی آیتیں ایسے یہ بات سمجھا رہی کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت رہا ہے. تو ہمیں کیا سیکھنا ہے، ہمیں کیا سمجھ میں آئی بات کہ ہمیں لا الہ الا اللہ ہم جو پڑھ رہے ہیں زبان سے پڑھ رہے ہیں، اب اس کو دل میں اتاریں گے تو ہم اللہ کی عبادت کر سکیں. اگر ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ جو ہمارے آنے کا مقصد ہے پورا کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں اللہ کی پہچان حاصل کرنا. اب پہچاننے کے لیے علم چاہیے. وہ کون سا علم ہے؟ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بغیر علم دین کے اللہ کی پہچان نہیں، بغیر علم کے، بغیر اولیاء اللہ کی غلامی سے، بغیر اولیاء اللہ کی صحبت سے لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آیا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، آپ کے بعد نبی آنے والی نہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے وہ علم دین ہے. کیونکہ انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ درہم، دینار، پیسہ، روپیہ، ڈالر نہیں ہوتی. انبیاء علیہ السلام کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم دین، اور وہ علم دین کیا ہے؟ وہ اللہ کی پہچان والا علم. اور وہ ملے گا کس کو؟ وہ صالحین کو ملے گا، صدیقین کو ملے گا، شہداء کو ملے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ میرے انعام یافتہ بندے ہیں. وہ اولیاء اللہ ہے. اولیاء اللہ کے پاس جائے گا. جس چیز کی جو میڈیکل میں گئے تو دوا ملے گی، گوشت نہیں ملے گا. گوشت کی دکان پہ گئے تو ٹماٹر کی ترکاری نہیں ملے گی، گوشت ملے گا. اولیاء اللہ کے پاس گئے تو اللہ ملتا، اللہ کی پہچان ملتی، کلمہ ملتا، علم دین ملتا. جو جس کے پاس ہے وہ ملتا. تو اللہ کی پہچان ہونا تو اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا. اسی کے ساتھ ہی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مولا جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس سے بولنے سے زیادہ بولنے میں بھی آسانی آتا کر، بولنے سے زیادہ سمجھنے میں آسان کر. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں عمل میں آسانی عطا فرما. اس حاضری کو قبول فرما. اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہے اسے درگزر فرما. مولا واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین.